بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مسبب الاسباب ہے۔ وہ انسان کے لیے ایسے اسباب، ایسے ذرائع، ایسے سورس پیدا کرتی ہے کہ انسان کا وہاں وہم و گمان اور خیال و تصور و تخیل بھی نہیں جا سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو انسان کو بے سر و سامانی کے عالم میں بادشاہ بنا دے، اور اگر چاہے تو تخت سے اتار کر بخت میں ڈال دے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 85۔ جو بندہ بھی اس کو کثرت کے ساتھ پڑھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ہر ذکر، ہر فکر، ہر سوچ اسی آیت کو بنا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائیں گے، اگرچہ اس کے پاس نہ ٹکٹ، نہ پاسپورٹ، نہ کوئی ذریعہ، نہ کوئی سبب ہو۔ اللہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ کوئی بندہ، کوئی ہیلا، کوئی وسیلہ اس کا بن جاتا ہے جسے وہ حج یا عمرے کے لیے بلا لیتا ہے۔ وہ آیت نمبر سورہ قصص کی 85 نمبر آیت، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ وہ رب جس نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، وہی رب آپ کو لوٹا کر اپنے شہر مکہ کی طرف واپس لے آئے گا۔ معاد جس شہر میں، جس گاؤں میں، جس علاقے میں بندہ وطن اصلی کے طور پر، جنم کے طور پر، پیدائش کے طور پر وہاں رہ رہا ہو، اس کو معاد کہتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے تنگ کیا، تکلیفیں دیں، ایذائیں دیں، ہجرت پہ مجبور کیا، تو آپ کو مجبوراً اس مکہ کو چھوڑنا پڑا، اور اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق پھر فتح مکہ کے دن اتنے بڑے لشکر عظیم کے ساتھ فتح نصیب فرمائی، اور ان کفار اور مشرکین کے اوپر ایک ایسا رعب اور دبدبہ پیدا ہوا کہ سر جھکانے پہ مجبور ہو گئے۔ حتیٰ کہ اسلام لانے سے پہلے جو آپ کا ازلی دشمن تھا ابو سفیان، ایک رات اس کو بھی بے چینی محسوس ہوئی، اٹھا، ہندا نے منع کیا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا بے چینی محسوس ہو رہی ہے، باہر نکلنے، گھومنے کا جی جاتا ہے۔ پہاڑی پہ آیا، لوگوں کے باتیں کرنے کی بن بناہٹ کی آواز آئی، قریب ہوتا گیا، قریب ہوتا گیا، تاکہ اتنے بڑے لشکر عظیم کو دیکھا اور سمجھ گیا کہ واقعی یہ لشکر عظیم مسلمانوں کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر کو بھی دار الامن قرار دیا، جو تیرے گھر میں داخل ہوگا وہ بھی امن میں ہے، جس کو تو پناہ دے گا وہ پناہ میں ہے۔ اس عظیم المرتبت ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فتح نصیب فرمائی، اپنے گھر کی طرف، اپنے اصلی وطن کی طرف لٹایا۔ تمام مفسرین نے یہی تفسیر کی ہے، وطن اصلی مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے پیدائش تھا۔ تو اس آیت کو جو بندہ پڑھتا ہے کثرت کے ساتھ، ان الذی فرض الیک القرآن لرادک الی معاد، اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاد کی طرف، اس اصل گھر کی طرف جس کو ام القرآ کہا جاتا ہے، بار بار زیارت کروائے گا، بار بار اس کی سعادت حج کی یا عمرے کی بغیر اسباب کی
اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مسبب الاسباب ہے۔ کوئی بھی سبب، یہ بھی ممکن ہے کہ سوئے ہوئے بندے کو رات کو کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی اللہ کی مخلوق اٹھا کے وہاں لے جائے، کعبے کی زیارت کر لے، حرمین شریفین کو دیکھ لے۔ کوئی ایسا بھی ممکن ہے کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ اس کو یہ آفر کرے، حج کیا ہے؟ نہیں۔ عمرہ کیا ہے؟ نہیں، چل میں کراتا ہوں آپ کو۔ بعض دفعہ انسان کے پاس ذرائع بھی ہوتے ہیں، اسباب بھی ہوتے ہیں، لیکن جا نہیں پاتا۔ اور بعض دفعہ ایسے انسان بھی ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، بے سر و سامانی کے عالم میں ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری چیزیں عطا کر دیتا ہے آن واحد میں۔ تو اس لیے ان الذی فرض الیک القرآن لرادک الی معاد، اس آیت کو پڑھیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ کے ذمہ ہے اسباب کو پیدا کرنا، آپ کو بلانا، حج اور عمرے کی سعادت سے سرفراز فرمانا، یہ اللہ ہی کے ذمہ ہے۔ انسان صرف کوشش کرے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اس ذکر کو، اس آیت کو وظیفہ کے طور پر پڑھنا شروع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پیدا فرما دے گا۔